ٹیسٹ میچ کا سامنا کر رہے ہیں. مقبول جماعت کا آؤٹ کیا گیا تو دنیا آپ کے الیکشن کو کبھی نہیں مانے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا امید ہے عدلیہ انصاف کے ترازو برابر رکھے گی اور جمہوریت کو بچائے گی. پی ٹی آئی قیادت انڈر گراؤنڈ یا جیلوں میں ہے. لیڈرز کو بغیر ثبوتوں کے بار بار اٹھایا جاتا ہے. یہ امپائر کو ساتھ ملا کر کریز سے باہر چلے گئے ہیں. لیکن ہر کوشش کے باوجود 8 فروری کو ان سب کو شکست ہوگی. اکبر ایس بابر بولے پی ٹی آئی پر ایک گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. حامد خان نے تسلیم کیا کہ میں پارٹی کا بانی رکن ہوں. تحریک انصاف کا آئین لکھنے والوں میں سے ہوں. الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کی مکمل فہرست جاری کر دی. بلے کا نشان انتخابی فہرست میں موجود نہیں. فہرست ریٹرننگ افسران کو بھجوا دی گئی. امیدواروں کو آج انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے. توہین عدالت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 16 جنوری کو جواب طلب کر لیا. کاغذ ہے ریکارڈ پہ جسے آپ کے ممبران کو آپ نے بتایا کہ اس جگہ الیکشن ہوں گے؟ وینیو تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا الیکشن کے لیے. جتنے بھی لیٹر آپ کے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پشاور میں کے پی کے میں ہو رہا ہے. کوئی وینیو نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہے گا یا نہیں، فیصلہ آج متوقع. سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا پشاور میں کس جگہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا؟ ریکارڈ پر تو کچھ نہیں. پارٹی ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے؟ حامد خان نے جواب دیا چمکنی میں ہوئے. جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے؟ نیاز اللہ نیازی نے کہا واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے. ویڈیو موجود ہے، عدالت میں چلا لیں. چیف جسٹس نے کہا ویڈیوز باہر جا کر چلا لیں، ہم دستاویز پر کیس چلاتے ہیں. معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا تو پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم فورم شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے، پشاور میں الیکشن ہوئے اس لیے وہاں گئے. چیف جسٹس نے کہا ایک جگہ سے ریلیف نہ ملے تو دوسری جگہ چلے جائیں گے. پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ ملا تو کیا اکبر ایس بابر کو نقصان نہیں ہوگا؟ اکبر ایس بابر خود پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہیں یا پیچھے کوئی اور ہے؟ وکیل احمد حسن نے جواب دیا خود کھڑے 2014 سے. کہتے ہیں کہ ہم کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے وہ بھی جیت جائے. کھمبا ہی انتخابی نشان بنا لیں. وکلا اس طرح نظر آ رہے ہیں اس وقت ان کی ٹکٹیں لیتے جیسے کوئی بار ایسوسیشن کا خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کھمبا رکھنے کا مشورہ. سابق وفاقی وزیر نے کہا پی ٹی آئی کہتی ہے کھمبے کو کھڑا کریں گے تو وہ بھی جیت جائے گا. جس طرح وکیلوں کو ٹکٹ دیے گئے لگتا ہے بار کاؤنسلز کا الیکشن ہے. 1 سال قبل شامل ہونے والے کو پارٹی چیئرمین کے لیے چنا گیا. یہ بند گلی میں آ چکے، انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا. اگر انہیں عدلیہ پر یقین ہے تو عدالتی فیصلے کا انتظار کریں. پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جاری. آج بہاولپور میں پڑاؤ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج ہاکی اسٹیڈیم بہاولپور میں جلسے سے خطاب کریں گے. انتظامات حتمی مراحل میں. میاں نواز شریف کی سیاست ذاتی دشمنی تک پہنچ چکی ہے. میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام لینا ہوگا. وہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے عوام کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے. بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ٹی آئی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، 1-2 دن کی بات ہے، پتہ چل جائے گا. مسلم لیگ نون سے دوبارہ اتحاد کے سوال پر کہا اگر کسی سے دوبارہ ڈسا جاؤں تو یہ میرے لیے شرم کا باعث ہوگا. بلاول بھٹو کی لاہور میں پاکستان عوامی تحریک کے سیکریٹریٹ آمد. رہنماؤں سے ملاقات کی. پی پی چیئرمین اعتزاز احسن کی رہائش گاہ بھی گئے. بشرا اعتزاز کی بہن کے انتقال پر تعزیت کی. عوامی نیشنل پارٹی کو لالٹین کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا. الیکشن کمیشن اے این پی انٹر پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ سنائے گا. الیکشن کمیشن نے اے این پی رہنما اسفندیار ولی کو نوٹس جاری کر دیا. عوامی نیشنل پارٹی نے تاحال انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے. پی ٹی آئی نے یاسمین راشد کو این 130 پر نواز شریف کے خلاف میدان میں اتار دیا.
N71 सियालकोट में ख्वाजा असद का मुकाबला उस्मान डार की वालदा रेहाना डार से होगा। मुल्तान में NA149 पर IPP के चेयरमैन जहांगीर तरीन और PTI के हामिद डोगर मध्य मुकाबिल। NA246 पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान के मुकाबले के लिए MQM ने अमीनुल हक के टिकट दे दिया। शहबाज शरीफ NA242 कराची से दस्तबरदार, NA132 कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA265 पशीन से महमूद खान अचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद और साबिक MNA फरूख हबीब आम इंतखाबात से दस्तबरदार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों का ऐलान कर दिया। मुराद सईद को स्वात से टिकट दिया गया। बुनेर से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान उम्मीदवार हैं। हरीपुर से उमर अयूब, स्वाबी से असद कैसर को टिकट मिल गया। शहराम तरकई मोहम्मद आतिफ अली मोहम्मद खान भी उम्मीदवार हैं। पेशावर से शंदाना गुलजार, कोहाट से शहरियार आफरीदी, लकी मरवत से शेर अफजल मरवत को टिकट दिया गया। DI खान 1 से अली अमीन गंडापुर, इस्लामाबाद से शुएब शाहीन उम्मीदवार हैं। लाहौर से आलिया हमजा, बैरिस्टर लतीफ खोसा, मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी उम्मीदवार हैं। जमशेद दस्ती भी मैदान में हैं। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को टिकट दिया गया। लाहौर से यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को भी टिकट मिल गए। NA109 झंग से शेख वक्कास अकरम को टिकट जारी। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तमाम 115 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पेशावर से कामरान बंगश, स्वाबी से फैसल खान तरकई उम्मीदवार होंगे। हरीपुर से अकबर अयूब खान और अरशद अयूब खान को टिकट दिया गया। कुलाई कोहिस्तान से मोमिना बासित इलेक्शन लड़ेंगी। MQM के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई, IPP के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। मसला जहाँ आ रहा है वो काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाए। हम कोई अब डेस्परेट नहीं है सीट एडजस्टमेंट के लिए। अगर किसी भी पार्टी ने आना है तो अपना कैंडिडेट बेशक खड़ा कर ले। हमारे कैंडिडेट्स भी फुली प्रिपेयर्ड हैं, जिसने आना है आ जाए मैदान में। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। चौधरी शाफे कहते हैं 8 सीटों पर बात हुई थी, तय हो गया था। झंग और सियालकोट में हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन नून लीग ने यहां से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हमें सिर्फ गुजरात में 2 सीटें देने की बात की, जो हमें मंजूर नहीं। हम 12 सीटों पर एडजस्टमेंट चाहते थे। बात न बनी तो हमने अपने तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का कह दिया। महंगाई मुसल्लत करने वालों को बारियां लगाने का कोई हक नहीं। ये 100 साल भी इख्तिदार में रहे तो खुशहाली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरान खुद अयाशियां करते हैं और आवाम को कहते हैं सब्र करो। पनामा तोशाखाना में PP, मुस्लिम लीग और PTI के नाम है। अवाम जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद तेज करें। 8 फरवरी को नूरा कुश्ती की सियासत दफन कर दें। करप्शन फ्री और ग्रीन पाकिस्तान के लिए तराजू को वोट दें। ख्वाजा इजहार की नाराजगी का असर, MQM ने टिकट जारी कर दिया। ख्वाजा इजहार के लिए मुस्तफा कमाल NA247 से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने NA237 पर टिकट जमा करा दिया। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद हुसैन भी पार्टी टिकट हासिल नहीं कर सके। तीन माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाकयात में इजाफे पर गहरी तशवीश है। नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कराची में इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इसे कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल मंसूबा करार दिया। बोले ये मंसूबा तकनीकी तरक्की को फरोग देगा, कौम के लिए खुद इन्हिसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। मंसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बेपनाह फवाइद का बाइस बनेगा। आर्मी चीफ ने एयरोस्पेस साइंस के शोबे में पाक फजाइया की कोशिशों को सराहा।
ایئر چیف نے بتایا یہ منصوبہ ایروسپیس، سائبر اور IT کے حوالے سے بہترین ہے، قومی سطح پر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے درست سمت میں قدم ہے۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹر کراچی کا بھی دورہ، آرمی چیف کو کراچی کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو فوجیوں، شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت سے چلایا جا رہا ہے، انہیں فارن فنڈنگ ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں ماہرنگ بلوچ بھارت کی زبان بول رہی ہیں، انہیں برداشت کرنا ہماری فراخ دلی ہے۔ جمال رئیسانی کہتے ہیں بلوچستان حکومت کا شکریہ کہ انہوں نے شہداء کی فیملی کو سنا، امید ہے مطالبات پورے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی کے قتل کا منصوبہ بے نقاب، CTD پشاور کی کارروائی میں 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ SSP CTD نے بتایا دہشت گرد فضل الرحمان اور ایمل ولی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ حملہ آوروں نے مفتی محمود مرکز کی ریکی کی، دہشت گردوں نے پکتی کا افغانستان سے فدائی تربیت لی۔ ایک ملزم خودکش حملہ آور تھا، دستی بم اور خودکش جیکٹ بھی برآمد۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نوجوانوں کی مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے بازی، JUI رضاکار فورس اور کارکنان نے نعرے لگانے والے نوجوانوں کا پیچھا کیا، ایک نوجوان کو پکڑ کر دھلائی کر دی، معافی مانگنے پر چھوڑ دیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری نہ رکی، رات سے جاری حملوں میں 150 فلسطینی شہید، 240 سے زائد زخمی۔ دیر البلا میں رہائشی عمارت پر 2 میزائل حملے ہوئے، جس میں 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عمارت کے ملبے تلے متعدد لوگ اب بھی پھنسے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی نسل کشی کو 98 روز گزر چکے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 23,007 سے بڑھ چکی۔ کسی کو غزہ میں حملے رکوانے کا اختیار نہیں، اسرائیل کی عالمی عدالت انصاف نے بھی ڈٹائی برقرار۔ ہیگ میں ہونے والی سماعت کی آخری روز اسرائیلی وکیلوں نے دلائل دیے، کہا فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں عالمی قوانین کے مطابق ہیں، نسل کشی نہیں کی جا رہی۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد آخری دن کی سماعت ختم۔ عالمی عدالت انصاف کے صدر نے مقدمے کا فیصلہ جلد کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی میں گھر میں آگ لگنے سے 1.5 سال کے جڑواں بھائیوں سمیت 3 جاں بحق۔ بلدیہ گلشن غازی کے گھر میں آگ شارٹ سرکٹ سے لگی، جڑواں بھائی 1.5 سال کے جواد اور عباس جاں بحق ہوئے۔ مرنے والا تیسرا شخص ماہی گیر گھرانے میں مہمان آیا ہوا تھا۔ گیس نہ ہونے سے کراچی والے رل گئے، قیمتوں میں 200% اضافہ ہوا اور صنعتوں کو بھی گیس نہیں مل رہی۔ حافظ نعیم الرحمان کا 17 جنوری کو سوئی سدرن گیس کمپنی کے سامنے دھرنے کا اعلان، کہتے عوام کو ظالم بھیڑیوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ میئر کراچی پر بھی تنقید، بولے یہ گٹر کے ڈھکن درست نہیں کر سکے، ہم نے ایک ٹاؤن میں 1500 ڈھکن لگائے، بجٹ نہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دھند، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹر وے M4 ملتان سے فیصل آباد تک اور موٹر وے M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر تک بند۔ HBL PSL سیزن 9 17 فروری سے شروع ہوگا۔ افتتاحی میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے۔ کراچی سب سے زیادہ 11 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ 18 مارچ کو فائنل بھی نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ لاہور اور راولپنڈی میں 9 میچ کھیلے جائیں گے۔ دلوں کے بادشاہ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 18 فروری کو ملتان سلطانز کے خلاف کھیلیں گے۔ اور کراچی میں سمندر کنارے 3 روزہ فوڈ فیسٹیول، ملکی اور غیر ملکی کھانوں کے ایک سے بڑھ کر ایک سٹالز، رنگ برنگے مزیدار ذائقے، خوش خوراکوں کے مزے ہو گئے۔